ألا لله الدين الخالص. اس کو سوارو جا کر کے. ہمیں نہیں ضرورت ہے ان کی یہ مرکزوں پر، ان مندروں پر. یہ مندر ہیں جو یہ جن پر تم پیسے لگاتے ہو. تم نے دیکھا ہے کہ مندروں پر کتنے کفار نے نقش و نگار کر رکھے ہیں اور کیا کچھ بنا رکھا ہے. یہ نقش و نگار اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی تو رسول خدا پہلے دن ہی ابو بکر کا پیسہ ریزرو کروا کر کے مسجد نبوی پر لگواتے. دولت آئی پیغمبر کے پاس، یہ کہتے ہیں دولت نہیں تھی، اتنی دولت آئی کہ رسول خدا نے سونا بھر بھر کے لوگوں کو دیا. مسجد کیوں نہیں وسیع کرائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی امت اب بڑھ رہی ہے، لوگ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، وفد ملنے کے لیے آتے ہیں، اب تو یہ تو وہ تو اور یہ. حرم کو ٹھیک کیجئے. آپ کو پتا ہے کہ امت لاکھوں کروڑوں ہو جائے گی تو جاتے جاتے یہ سب گھر گرا کر کے ایک ہبل زمزم ٹاور جیسا بنا کر کے وہ چھوڑ جائیں، جس میں 2 لاکھ امت آ کے نماز پڑھا کرے گی. چلیں آپ کی یادگیری رہ جائے گی اور دعا کریں کہ یا اللہ قیامت کی صبح تک اس بلڈنگ کو نہ گرانا کہ تیرا پیغمبر اپنی امت کے لیے چھوڑ جا رہا ہے. اگر خدا احرام مصر کو بچا کر رکھ سکتا ہے تو بلڈنگ بھی بچ جاتی ہے. کہاں سے دیکھتے ہو اور کیا سنتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ کون سی تاریخ، کون سی سیولائزیشن، کون سا کلچر، کون سی ہسٹری؟ بتاؤ. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. ملانو، پیرو، پروفیسروں، یہ کون سے علوم پڑھا رہے ہو رسول خدا کی مخالفت کرتے ہوئے؟ اور پھر وہاں سے جواز ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے مقابر اور اکابر اور اپنے مزارات اور کیا کر رہے ہو تم؟ یہ اکیلا وہ نہیں، میں خود اس میں شامل ہوں. یہی تو چیز ہے جو راتوں کی نیند اڑاتی ہے کہ جب بارگاہ الہی میں پہنچیں گے تو سوال یہ کیا جائے گا کہ تم جواب دو. آئیں بائیں شائیں اور اس کے کی بات نہیں کرنی. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے بتا قافلہ کیوں لٹا. راہبر تو تھا، محافظ تو تھا، باہر تو ریفلیں اور ساری چیزیں میں نے تجھ کو پوری کر کے دی تھی. پھر گھر کے اندر ڈاکو آ کیسے گیا؟ تو کیا کر رہا تھا؟ ہر چیز اسے مل. یہ ہے وہ چیز کہ